صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما به وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन्नासिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नसीहत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے کوئی وصیت کی تھی جسے میں نہ سن سکا، جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ کرنے کو کہا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی آمد پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور امام حسن بہت خوش شاداں و فرح تھے، جن کی آمد پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو تھی وہ بہت خوش تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جو شبات خلقی میں، شبات خلقی میں اور شبات نطقی میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کو حرب و ضرب کے جو طریقے، سلیقے اور جو انداز تھے وہ سیدنا امام حسین، امام حسن علیہ السلام اور سیدنا عباس علمدار نے خود سکھائے تھے۔ اور پھر انہوں نے وہ جوہر جو تھے، جب یہ نوجوان تھے تو پھر وہ سارے جوہر ایسے دکھائے کہ پھر ان پر شجاعت نے بھی ناز کیا، ان پر دلیری نے بھی ناز کیا، ان پر دلاوری نے بھی ناز کیا، ان پر ثبات نے بھی ناز کیا۔ اور پھر سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو محبت اپنے نانا جان سے تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تو مسلسل آزردہ رہتے تھے اور دعائے نیم شبی میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا جو کلیجہ ہے وہ پھٹ رہا ہے، تو کرم فرما دے، کوئی ایسی مجھے صورت عطا فرما دے کہ جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر وہ دعا جو تھی اس کو اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند عطا فرمایا جو مکمل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھی جن کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو تھے، ان کے سارے جو تھے لاڈ لڈاتے تھے اور اس حد تک ان سے پیار اور محبت تھی کہ کبھی ان کی کسی خواہش، کسی فرمائش پر نہ نہیں کی، بلکہ غیر موسم کے پھل بھی اگر طلب کیے تو اپنی وہ جو کرامت کا جوہر تھا وہ دکھاتے ہوئے وہ پھل بھی غیر موسم کے ان کو پیش کر دیے گئے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے چہرے کی تابش کو دیکھ کے تو آفتاب و مہتاب بھی شرما جاتے تھے، اور جمالیاتی سرورتیں اپنی پوری آب و تاب، اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اپنی عظمت و رفتوں کے ساتھ ان کی شخصیت میں جلوہ گر تھی۔ یہ پھر جب میدان کربلا میں نکلے تھے اور پھر وہ بھی انداز دیکھنے والا، تاریخ رک گئی، سانس کائنات کی رک گئی تھی۔ امام علی مقام اتنے حسین بیٹے کو جب خود خود ان کے سر پہ رکھ رہے تھے، تلوار ان کے جو تھی بازو پہ لٹکا رہے تھے، نیزہ لٹکا رہے تھے، بھالے لٹکا رہے تھے، اس وقت جب ان کو میدان میں بھیجا ہے امام علی مقام نے، تو اس باپ کا حوصلہ دیکھیے، اس ماں کا حوصلہ دیکھیے کہ جن کو معلوم ہے سامنے شہادت ہے، اور پھر جب یہ میدان میں گئے انہوں نے وہ جو جوہر دکھائے ہیں، اس وقت وہ سارے جو فوج اشقیاء تھی، وہ میمنہ ہو، وہ میسرہ ہو، وہ آگے اور پیچھے کی ساری صفیں جو تھی وہ درم برم ہو گئی۔ اب یہ گرمی کا میدان، شدید گرمی کا موسم، صحرا کے ذرے جو ہیں ان میں ایک قیامت کی گرمی پیدا ہوئی ہے اور لوہے کے ہتھیار گرم ہیں، پیاس لگ گئی، واپس لوٹ کے آئے ہیں۔ امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں ساری فوج اشقیاء جو ہے ان کو ایسے کاٹ دوں جیسے چارہ کاٹا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی عطا فرمائی، اس کو منہ میں رکھا، تو پھر وہ جو شدت پیاس تھی وہ جاتی رہی، اور پھر جا کے جو انہوں نے جوہر دکھائے اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ تو میرے اسکالر بیان کریں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عمر بن سعد نے طارق بن شیس کو بلایا، یہ بڑا پہلوان تھا، اس کو بلا کے اس نے کہا کہ اگر تم کسی طرح
جا کے اس جو شعر آیا ہے علی المرتضیٰ کے گھرانے کا، اگر تم اس کو کسی طرح گرا دو، اس کا مقابلہ کر دو، اس کو شہید کر دو، تو موصل کی حکومت ابن زیاد سے میری بات ہو چکی ہے، وہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر موصل کی حکومت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے کہا آپ قسم کھائیں۔ اس نے قسم کھائی کہ آپ کو موصل کی حکومت میں لے کے دوں گا، ابن زیاد تھے۔ پھر ناظرین کرام وہ منظر تاریخ نے دیکھا کہ وہ جب طارق بن شیس مقابلے میں آیا پہلوان، تو وہ یوں لگتا تھا کہ شیر کے سامنے جیسے کوئی بلی آ گئی ہو، وہ جس طرح اس کے ٹکڑے آپ نے کیے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو تھا مقابلے کے لیے اسی کے دو عزیز، طارق کا بیٹا عمر، پھر عمر بن طارق آتا ہے، اس کو بھی آپ نے جہنم رسید کیا۔ پھر اس کا بھائی آیا اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کی، تو یہ طلحہ بن طارق تھا، یہ اس کو بھی بڑا ناز تھا اپنے بازوؤں پہ، اس کو بھی پھر آپ نے جس طرح جہنم رسید کیا ہے۔ آخر میں عرب کا بڑا مشہور، وہ کہتے تھے 1000 کے مقابلے میں پہلوان اور طاقتور، اور اس کی جو انداز تھا تلوار چلانے کا بڑا زبردست تھا، مصرع ابن غالب اس کا نام تھا، اس کو بھیجا گیا اور پریشان ہو گیا ابن سعد۔ اس نے کہا یہ اب بہادر جائے گا، مقابلہ کرے گا۔ وہ بھی گیا تو چند لمحے لگے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر محکم بن طفیل بن نوفل جو تھا، اس کو ابن سعد نے کہا 1000 آدمی لے کے حملہ کرو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور مجھے آج اپنے دوست جی منیر قصوری مرحوم یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ناظرین کرام سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا یوم ولادت، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ان کی عظمتوں رفتوں کوئی بیان نہیں کر سکتا جی۔ اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی بھی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد جو میں بار بار دہراتا ہوں کہ جب قیامت میں اہل بیت اطہار کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس میں میرا نام بھی ہو، میرے اسکالر کا نام بھی ہو، اور ہمارے ناظرین کا نام بھی کسی کونے میں آ جائے، بس یہی کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیر صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ ہے اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار کا جو ہے سبجیکٹ کسی کا اسپیشل ہونا، اس میں یہ ان کا چناؤ ہے، ہماری اپنی کیا ہمت ہے۔ جی ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش قبلہ اور اللہ رب العزت کے حضور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سعادت ذکر پاک کی نصیب ہوتی ہے آپ کی محبتوں سے۔ حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت نے بارگاہ نبوی میں یوں عرض کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت شہزادہ علی اکبر اس حوالہ سے خانوادہ اہل بیت اطہار میں بہت زیادہ ممتاز اور منفرد ہیں کہ آپ
عین عکس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کی ذات والا شان کو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس ضمن میں تذکار پاک میں ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک حضور کی بشارت جو ہے اس حوالہ سے ایک واقعہ مذکور ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارتاً فرمایا کہ حضور امام حسین علیہ السلام کو جو سرکار سے محبت تھی اور سرکار کو جو امام حسین علیہ السلام سے محبت تھی، اس کے تو سیاستہ اور احادیث کی کتب میں سینکڑوں ارشادات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور کے فراق میں بے چین رہا کرتے تھے، تو ایک شب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پیار کیا اور فرمایا میرے بیٹے حسین اس قدر پریشان کیوں رہتے ہو؟ تو عرض کیا نانا جان مجھے آپ کی جدائی جو ہے وہ بہت شاق اور گراں گزرتی ہے۔ حضور نے اس محبت کی جزا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو ہو بہو شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی، گفتار و رفتار کے اعتبار سے بھی، اخلاق و سیرت کے اعتبار سے بھی جو بالکل میری شبیہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بیٹا مبارک کرے۔ اس بشارت کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام خانوادہ اہل بیت میں اس کا ذکر کیا کہ مجھے آقا نے، نانا جان نے یہ بشارت دی ہے، تو انتظار تھا حضرت شہزادہ علی اکبر کا کہ وہ کب تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام لیلہ جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی کہ جو ہے وہ پوتی ہیں، ان کی بطن سے آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت ابی مرہ آپ کے نانا جان ہیں جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ عروہ وہی ہیں جو جی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو حاضر ہوئے ہیں، اپنی دانش کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے پورے طائف میں اور سب سے اہم اور عظیم عرب میں سمجھے جاتے تھے۔ قرآن حکیم میں بھی ذکر آیا جی ذکر آیا ہے وہ جو کہتے تھے کہ اگر پیغمبر کوئی آنا ہوتا تو ولید بن مغیرہ اور جی قرآن حکیم نے حکایتاً اس بات کو بیان کیا ہے، نام تو نہیں لیے، جی حکایتاً بیان کیا ہے کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو طائف کے سرداروں میں سے یا مکہ کے سرداروں میں، اس سے مراد مفسرین نے طائف کے سردار سے حضرت عروہ کے لیے اور مکہ کے ولید بن مغیرہ کے لیے، تو یہ یعنی اتنی بڑی شخصیت لیکن اللہ نے پہلے کمال ہے ادھر وہ جو تھا عمر بن ہشام میں سے عمر بن خطاب کو سلیکٹ کر لیا رب نے، ادھر عروہ بن مسعود کو سلیکٹ کر لیا۔ ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگ جن کی دانائی اور بینائی کی قسمیں کھاتے تھے اور ان کی عظمتوں کا اظہار کرتے تھے، وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر پناہ لینا اپنے لیے عافیت سمجھتے تھے۔ یہ چشم کشا ہے سب کے لیے کہ حضور کے قدمین پاک سے نسبت وہ اپنے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کا تو ایک الگ سے تذکرہ ہے، اور ان کی شان طائف میں پہلے مسلمان، پہلے مؤذن، پہلے نمازی، اللہ تعالیٰ پہلے شہید اسلام کے طائف میں۔ کیسی انہوں نے وہ تصویر کھینچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروانے، فرزانے، دیوانے تھے، ان کی محبت رسول کی وہ جو اس کو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں باقاعدہ جگہ دی ہے، اور وہ منظر اس لیے پیش کیا ہے کہ تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سبق ہمیں حضور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم سے ملتا ہے، امت کے لیے وہ سبق ہو کہ آقا علیہ تحیت و تسلیم جب انہیں دانشور سمجھتے ہوئے مذاکرات کے لیے حدیبیہ کے مقام میں بھیجا گیا، میں سامعین و ناظرین کے لیے یہ دو جملے ایڈ کر رہا ہوں، بھیجا گیا کہ یہ ٹیبل ٹاک کے ماہر ترین شخص ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ خاندان میں صلاحیتیں جو عالی نسب ہوتے ہیں ان کی نسل میں بھی آگے وہ صلاحیتیں جاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر طاہر متنولی، اوصاف اکبر کیا ہو بیاں، ہم شکل نبی ہم وصف علی، وہ چاند تھا ام لیلہ کا زینب کی کمائی کربل میں۔ جی سبحان اللہ، یہ سب جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا علی اکبر، کربلا کے میدان کے اندر آپ کا جو کردار ہے، جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا، یہ سارا تذکرہ کرنا اس لیے ہے کہ آل بیت اطہار کی عظمت واضح ہو سکے، اسلام کے لیے ان کا کردار واضح ہو سکے، اور ہماری نسبت ان کے ساتھ مستحکم ہو سکے کہ یہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی بقا کو اپنی زندگی اور اپنا لہو دے کے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا۔ بھائی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی و انا من علی،
لا یؤدی انی الا انا او علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، میری طرف سے کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ واہ واہ واہ، اب بھائی صاحب دیکھیں اس حدیث کا معنی آپ کو آ کے ملتا ہے کربلا کے اندر، کہ جو عہد تھا پیغام حق پہنچانے کا خلق خدا تک، جس کا آخری اعلان آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام سب تک پہنچا دیا؟ اس کی عملی توثیق آل بیت اطہار نے وخاکہ غلطیدن کربلا کے صحراؤں پہ نقش کر دی۔ یعنی جس طریقے سے آل بیت اطہار نے قربانیاں دی اور جس طریقے سے ایک ایثار کی اور انتہا کر دی، وفا کی، ایثار، وفا، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ سفر جاری ہے کربلا کا، امام پاک نے خواب دیکھا، آپ بیدار ہوئے تو آپ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ ابا جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور موت ہمارے تعاقب میں ہے۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ ابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ تو فرمایا پھر خوف کس بات کا؟ واہ واہ، یعنی بھائی صاحب وہ سارے جو حق کی خاطر، جگر مراد آبادی یاد آ کیا بات ہے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکھ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ جس منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، پورے شرح صدر کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ان کے لیے کوئی چیز آگے نئی نہیں تھی، ایک بہت بڑا فریضہ تھا جسے ادا کرنے میں انہیں اتنی جلدی تھی، شاید کسی کو بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں اتنی جلدی نہ ہو۔ یعنی وہ محسوس کر رہے تھے کہ اسلام جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے کیا چاہیے۔ اچھا، جب اسلام کا آغاز ہوا غازی صاحب، تو جو آپ کو بڑی مثالیں ملتی ہیں، اچھا ان سب مثالوں کا آپ کو ایک کامل اظہار یہاں پہ نظر آتا ہے۔ یعنی غزوہ بدر، حضرت مقداد کی بات کو ذرا یاد کریں، کیا فرما رہے ہیں وہ؟ واہ واہ واہ، اس سارے مکالمے اور سارے منظر کا ایک ریپلیکا، ایک درجہ کمال کے ساتھ اس کا اظہار آپ کو کربلا کے میدان میں نظر اٹھے آتا ہے۔ مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم، سبحان نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، سبحان اللہ۔ اور نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، ہائے ہائے۔ اور جہاں کو زیر کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، اور علی اکبر اور اللہ اکبر، اب دیکھیں اللہ انہوں نے اکبر، فرمایا علی کہ اکبر کی زبان سے جب اللہ اکبر کہا گیا ہوگا۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آپ تو جا کے رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ذرا یہاں حضرت علی اکبر کو دیکھیں کہ جس وقت مخالف لشکر سے آواز آئی کہ آپ کی ہمارے ساتھ ایک نسبت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امان دے سکتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں اس نسبت پہ لعنت بیچتا ہوں، میں آپ سے زیادہ رب کعبہ کی قسم رسول اللہ سے، علی سے اور فاطمہ سے زیادہ قریب ہوں، اور مجھے اس نسبت پہ فخر ہے۔ یعنی وہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے یہ بتا دیا کہ بقا کس کے اندر ہے۔ ٹھیک جی، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اسے جمال رسول کہیے، علی کے گلشن کا پھول کہیے، اور چراغ حرم بطول کہیے، جو رن میں برچھی ہلا رہا ہے، جوان و دلبر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، نبی کا پرچم اڑا رہا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کا جوہر، جس طرف اشارہ آپ نے کیا، میں ان کے رجز سے آغاز کرتا ہوں جو انہوں نے میدان میں پڑھا تھا، اور کیا خوبصورت انداز تھا۔ فرماتے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بن نبی، میں علی ہوں، حسین کا لخت جگر ہوں، اور وہ علی کے لخت جگر ہیں، اور ہم، مجھے بیت اللہ کی قسم ہے، ہم نبی کے زیادہ قریب اور ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اطعنکم بالرمح حتی ینسنی، میں اس وقت تک نیزے سے تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک نیزے دوہرے نہ ہو جائیں۔ اضربکم بالسیف احمی عن ابی، اور پھر تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا اور اپنے والد بزرگوار کا دفاع کروں گا۔ اور آگے سنیں درب غلام ہاشمی علاوی، یہ اس نوجوان کی ضرب ہوگی جو ہاشمی ہے اور علوی ہے اور اسے اس کے اوپر فخر ہے۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، مجھے اللہ کی قسم ہے
ہمارے درمیان وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جس کا اپنا نسب ہی مشکوک ہے۔ واہ واہ، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کیا رجس خانی ہے اور کیا کیفیت ہے۔ اور میں کس طرح دشمنوں کو للکارا ہے۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، چونکہ خواب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے، اس لیے بنو ہاشم میں جتنی خوشی حضرت علی اکبر کی ولادت کے اوپر کی گئی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں کی گئی۔ اچھا یہ انداز آپ دیکھیں، انا نبی لا کذب، ہاں بالکل، انا ابن عبد المطلب، اور پھر خیبر میں جو ہے وہ جا کے مرب کے مقابلے میں کہ میں علی شیر خدا ہوں، یہ وہی للکار جی نہیں، اس کی آگے تسلسل لگ رہا، بالکل ایسے وہی انداز اور ہے۔ جو لشکر ترتیب دیا تھا حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اس کے میمنہ پر زہیر ابن قیس تھے، میسرب پر حبیب ابن مظاہر تھے، اور قلب جو تھا درمیان میں وہ حضرت علی اکبر تھے، اور علمداری کا فرض جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کو دیا گیا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اچھا ایک اور پہلو دیکھیں بڑا دلچسپ، جب حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر چلتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتضیٰ جا رہے ہیں۔ اچھا، اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کسی نے پوچھا نا جناب عباس علمدار سے، جناب عباس یہ کیا راز ہے؟ آپ عمر میں بڑے ہیں لیکن آپ سر جھکا کے چلتے ہیں اور علی سر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں، علی اکبر راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں شبیہ علی المرتضیٰ ہوں اور یہ شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں ادب میں جو ہے وہ سر جھکا کے چلتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سبحان صاحب، اللہ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی تربیت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمائی، اور اس کی ایک وجہ جسے آپ کے تذکرہ نگاروں نے بیان کی خاص طور پر وہ یہ کہ یہ شہزادے، ویسے تو اہل بیت اطہار کے ہر شہزادہ اور ہر جوان کی شان بڑی منفرد ہے، لیکن یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی شبیہ ہونے کے سبب سے اور حضور کی بشارت کا مظہر تھے، اس لیے خانوادہ نبوت کی اعلیٰ ترین ہستی جو اس وقت موجود تھیں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے ان کی پرورش اور ان کی تربیت فرمائی، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ سے تربیت پائی تھی، اس لیے وہ تمام اوصاف نبوت کا فیض جو ان کے دامن میں تھا وہ انہوں نے حضرت شہزادہ علی اکبر کے اندر انڈیلا، ان کی جولی میں ڈال دیا اور ان کے من میں اتارا تاکہ وہ اپنی مدارج جو ہیں وہ سارے کمال کے حاصل کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 7 برس کا عرصہ ملا آپ کو، اور اس عرصہ میں جہاں انہوں نے دیگر فیوضات حاصل کیے، وہیں سب سے بڑھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 2 عظیم صفات حلم اور سخاوت جو ہے، اگرچہ ہر شخصی سخاوت میں اہل بیت کی بڑی ممتاز ہے، لیکن خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی اور آپ کا دسترخوان بہت مشہور تھا۔ اس حوالہ سے حلم کی صفات، تدبر کی صفات اور دسترخوان کی صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یوں پائی کہ اس وقت میں مدینہ منورہ میں عرب میں رواج یہ تھا کہ گھر کے باہر رات کے وقت مشعل جلا کے
نمایاں کی جاتی تھی تاکہ کوئی بھی مہمان کوئی مسافر ہے تو وہ وہاں جہاں مشعل جل رہی ہے وہاں کھانا ہے دسترخوان ہے وہ بغیر پوچھے وہاں پہنچے. اور سردیوں میں کہتے ہیں کہ آگ جلا دیتے تھے ذرا اونچی جگہ پہ جی آتشدان روشن کر دیے جاتے تھے. تو حضرت شہزادہ علی اکبر کی کہ دسترخوان کی اور ان کی سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی شمع جو تھی وہ سب سے بلند مقام پر غلاموں کو حکم دیتے کہ روشن کرو تاکہ دور دور سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دسترخوان کرم پر آئیں اور ان سے فیضیاب ہوں. یہ ایک مہمان نوازی کی اور فیاضی کی ایک مثال تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے مثال بنائی. سخاوت ہے نا اہل بیت اطہار میں سے. اچھا جی کوئی سید اس کا یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کنجوس نہیں ہو سکتا؟ بے شک بلا شبہ. سوچے سید کی پہچان جو 24 کیرٹ والے میں کہتا ہوتا ہوں سخی ہونا ان کے مزاج کا حصہ اور ان کے پاکیزہ خون کا حصہ ہوتا ہے. احسان مند ہوگا اور سخی ہوگا بے شک اور خوبصورت بھی ہونا چاہیے. بجا فرما رہے ہیں آپ. ہاں جی یہ تو اس طرح تو بہت ہی قیمتی باتیں آپ کی اس حوالہ سے سننے کے لیے ملتی ہیں ہمیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں. حضرت شہزادہ علی اکبر کی یہ جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں نے انہیں اہل بیت اطہار میں ایک ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا تھا کہ وہ ایک تو سب کی آنکھوں کا تارا تھے حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے. جب بھی کوئی کسی قسم کی کوئی معاملہ ہوتا تو ان سے دعائیں بھی آنے والے لوگ کروایا کرتے اور وہ یوں سمجھتے کہ جیسے ہم نے اپنی دعا اور اپنی التجا کے لیے کسی اور بارگاہ میں بڑی بارگاہ میں پیش کی ہے درخواست اور یہ دعا جو فرمائیں گے وہ ہماری دعا جو ہے اللہ رب العزت التجا قبول فرمائے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت ہی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ سبحان اللہ. سکھائے کس نے؟ تو بھائی صاحب دیکھیں حضرت امام حسن سے آپ نے تربیت لی, حضرت امام حسین سے تربیت لی اور خصوصاً یہ جو فن سپاہ گری ہے نیزہ بازی ہے حضرت عباس علمدار سے آپ نے سیکھا. اور حضرت عباس علمدار کو امام پاک نے فرمایا کہ یہ فن جو ہے یہ آپ سکھائیں. اچھا بھائی صاحب دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے گہرانے کی عظمتیں کیا ہیں. ایک موقع تھا جب آپ اس مشق میں تھے نیزہ بازی اور تیر اندازی تو ایک تیر آپ کی آنکھ کے پاس سے گزرا, قریب تھا کہ وہ زخمی کر دیتا. تو آپ کی والدہ ام لیلہ دیکھ رہی تھیں تو وہ یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں, ان سے برداشت نہ ہوا. لیکن میدان کربلا میں دیکھیں کہ انہوں نے وہی ام لیلہ جو ہے سارا منظر دیکھ رہی ہیں. شہزادہ جا رہا ہے, ماں کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہو جائے گا, پہلے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ کیا استقامت ہے اور کیا صبر ہے. یعنی تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت ہوئی تو جب امام پاک آپ کے جسد اقدس کو اٹھا کے لا رہے تھے تو آپ کا منظر بدل گیا. یعنی پہلے کچھ اور حالات تھے اور اس کا اتنا اثر ہوا آپ کی شخصیت پر کہ آپ کی شخصیت پہ اس غم کی شدت کا جو ہے وہ منظر نظر آ رہا تھا. ڈاکٹر سعیدی سیدنا امام علی مقام روانہ کر رہے ہیں, خود سجایا ہے شہزادے کو, وہ کیا منظر ہوگا جی. آدمی ہل جاتا ہے یہ جب تصور میں لائیں اور وہ منظر دیکھیں. کیا فرماتے ہیں؟ خدایا کر قبول ایک التجا درویش کرتا ہے, علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا ہے. تیری مرضی کے آگے یا خدا یہ سر بھی حاضر ہے, علی اکبر بھی حاضر ہے, علی اصغر بھی حاضر ہے. ہائے ہائے ہائے. سارا گھرانہ جو ہے یہ تسلیم و رضا کا گھرانہ ہے. میں 3 پہلوؤں کے حوالے سے بات عرض کرتا ہوں. ایک تو حضرت ام لیلہ, جب حضرت زینب نے ان کو گود لیا, جس طریقے سے مبارکبادی مانگی اپنے بھائی سے, پھر وہ ام لیلہ کے پاس لے گئے تو حضرت ام لیلہ نے کہا تھا میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے. کیا نیاز مندی ہے جناب, یہ شروع سے چلی آ رہی ہے نیاز مندی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو راتوں کو اٹھ کر حضرت علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے تھے, جب حضور کی یاد ستاتی تھی تو آ جاتے تھے. اچھا پھر حضرت علی اکبر کی ایک اور جہت جس طرح وہ بات بھی بتا دینا کہ مدینہ کی گلیوں میں عباس علمدار اور سیدنا علی اکبر اور قاسم جب تینوں نکلتے تھے گھوڑوں پہ تو لوگ کہتے تھے, چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے عورتیں مرد, اور وہ کہتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں لگتا ہے آفتاب اور مہتاب زمین پہ اتر آئے. اور لکھا ہے کہ جب خصوصاً حضرت علی اکبر چلتے تھے چونکہ وہ سراپا تھا شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو گلیاں روشن ہو جاتی تھیں, یہ اثرات نظر آتے تھے. اچھا کربلا کا میدان روشن ہو گیا, تبھی تو انہوں نے پوچھا فوج اشقیاء میں سے لوگوں نے یہ کون ہے, اس کے چہرے پہ نظر ہی ٹھہری ہے اتنا حسین و جمیل, یہ کون جوان ہے.
تو پہلے تو وہ گھبرا رہا تھا ابن سعد بتانے میں، پھر بتانا پڑا مجبوراً. اس نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے، یہ امام علی مقام کا لاڈلا ہے، یہ علی کا پوتا ہے. اچھا ایک اور پہلو، جو گھوڑا آپ کے پاس تھا اس کا نام عقاب تھا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رہا تھا. وہ اپنے اوپر کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیتا تھا. تو پھر پورے خاندان اہل بیت میں سے ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹرائی کریں اور اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کریں، لیکن گھوڑے نے کسی کو نہیں آنے دیا قریب. اور پھر جب حضرت علی اکبر گئے تو گھوڑا سر نیچے کر کے، چونکہ وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو گھوڑا آگے آیا اور اپنی خدمت جو ہے وہ پیش. عقاب نے کہا اب اعلیٰ عقاب آ گیا میرے اوپر، اب شاہین آ گیا. سبحان اللہ. اچھا ایک اور پہلو جو بڑا دلچسپ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو تو جانور بھی پہچانتے تھے، پرند، حور و طیور سب پہچانتے تھے. آپ فرما رہے تھے نا مخلوق ساری پہچانتی. مخلوق کیا زمین کا چپا چپا پہچانتا ہے. کل نہیں آپ نے ذکر کیا حضرت امام زین العابدین تعارف کی ایک ایک چیز پہچانتی، ایک چیز پہچانتی ہے. ناظرین کرام آپ تینوں کا جی بہت شکریہ. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے. کتاب الشفا جی کرونا وائرس سے حفاظت کا عمل ہے. یہ ہر فرض نماز کے بعد دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور 11 مرتبہ پڑھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. دعا کریں گے سب مل کے، چونکہ دعا مومن کا اختیار ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آدمی دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میں خالی کیسے لوٹاؤں، مجھ سے بڑا جواد، مجھ سے بڑا سخی کون ہے، مجھ سے بڑا خزانہ کس کا ہے. تو ہم سب مل کے بس رات دن آج کل دعائیں کریں. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں بے شمار دفعہ اور اب بھی کہتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کتے پہلے صبح کی اذان کے وقت روتے تھے، اب میں نے محسوس کیا 2 دن سے شام کو بھی یہ حالت ہوتی ہے، شام کو بھی وہ روتے ہیں جب اذان ہوتی ہے. بلیاں روتی ہیں، بطخیں روتی ہیں. یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے آگے ہم جھک جائیں. اس کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ ہم بڑے کمزور ہیں، اس لیے دعا کریں اس کی بارگاہ میں. ہم بڑے نادم ہیں اپنے سارے کی پہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے پاک کے صدقے جس نے یثرب کو مدینہ بنا دیا تھا، بیماریوں والی جگہ جو تھی وہاں کو اس کو دارالشفا بنا دیا تھا، اللہ کی اس دعائے پاک کے صدقے ہم پہ کرم فرما، یہ مصیبت ہم سے دور فرما. یا الہ العالمین سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ان دعائے نیم شبی کا صدقہ جس کے لیے سیدنا علی اکبر عطا کیے گئے تھے، اس دعائے پاک کے صدقے ہم سے اس مصیبت کو دور فرما. اللہ کریم سیدنا علی اصغر کے صدقے ہمارے بچوں پہ کرم فرما.
ہمارے بڑوں پہ کرم فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے بدر و احد کا صدقہ ہم پہ کرم فرما۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ زینب کی دعائے پاک کا صدقہ ہم سے یہ مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کریم جن لوگوں نے کبر کیا تھا، غرور کیا تھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، ان کے غرور اور کبر ٹوٹ گئے۔ ہم تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں، ہم تو ان کی ساری زندگیاں ہم نے ان کے لیے اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے ان کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے ان صادق جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی سعید۔ حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، محمد مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ علی اکبر، محمد مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ علی اکبر، حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، علی اکبر کی آمد پر ہوئے اصحاب خوش سارے، علی اکبر کی آمد پر ہوئے اصحاب خوش سارے، علی کا نقش ثانی بن کے ہے آیا علی اکبر، علی کا نقش ثانی بن کے ہے آیا علی اکبر، حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، مدینہ میں مبارک باد کی گونجی صدائیں ہیں، مدینہ 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 میں مبارک باد کی گونجی صدائیں ہیں، ہوئے شبیر خوش جن کو ملا بیٹا علی اکبر، ہوئے شبیر خوش جن کو ملا بیٹا علی اکبر، حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، محمد مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ علی اکبر، خوشی ہے لیلا ماں کو پھول سا بیٹا دیا رب نے، خوشی ہے لیلا ماں کو پھول سا بیٹا دیا رب نے، حسن اور زینب کبریٰ کا پیارا ہے علی اکبر، حسین ابن علی کے گھر میں گل مہکا علی اکبر، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔